Assalamu alaikum. Today is lecture number 35 of our course CS201 Introduction to Programming. لگتا ہے کہ کورس کے شروع سے لے کے اب تک ہم نے بہت سارا سفر طے کر لیا، لیکن ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہم نے تقریباً پہلے دن سے اس کی بات کرنی شروع کی اور استعمال کرنا شروع کیا، لیکن اس کی کوئی ڈیٹیلڈ ڈسکشن نہیں کی. یہ ہے ٹاپک جو ہے وہ ہے ان پٹ آؤٹ پٹ اسٹریمز کا ٹاپک. واٹ آر ان پٹ آؤٹ پٹ اسٹریمز؟ ہم نے سی ان اور سی آؤٹ کافی استعمال کیا ہے اپنی ڈسکشن کے اندر. ہر پروگرام کے اندر ہمیں آؤٹ پٹ چاہیے ہوتی ہے، ہم سی آؤٹ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ان پٹ چاہیے ہوتی ہے، ہم سی ان استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ساتھ ہی ہم نے فائل ان پٹ آؤٹ پٹ بھی کیا، ہم نے فائلیں لکھیں، فائلوں سے پڑھنا بھی سیکھا اور پھر فائل آبجیکٹس بھی بنائے، وہ بھی اسٹریمز تھیں. تو اسٹریم ہے کیا چیز؟ Let us take a look at the various things we can do with streams and then try to get a precise definition of a stream. C جو ہے اس کے اندر جو اس کا ان پٹ آؤٹ پٹ سسٹم تھا، اس کے اندر اسپیسیفک فنکشنز کچھ موجود تھے. اسکین ایف اور پرنٹ ایف زیادہ تر استعمال ہوتے تھے اور اس کے اندر ہمیں بتانا پڑتا تھا کہ جناب کس قسم کا ڈیٹا ہم پڑھ رہے ہیں اور پھر کس ویریبل میں اس کو ڈالنا ہے. اسٹریمز جو ہیں وہ سی پلس پلس کا کاؤنٹر پارٹ ہیں، یعنی اس کے جو پرووائڈ کرتا ہے ان پٹ آؤٹ پٹ سسٹم سی پلس پلس کے اندر، ان کو ہم اسٹریمز کہتے ہیں. اسٹریم ہے کیا چیز؟ ایز دا نیم امپلائز اٹ از اے اسٹریم آف بائٹس. دیکھیں بگننگ سے میں آپ کو بتاتا گیا ہوں کہ جی اس وقت آپ اس کو ایک دروازہ سمجھ لیں، ٹھیک ہے نا. اٹس لائک اے ڈور تھرو وچ آر پروگرام کین کمیونیکیٹ ود دا آؤٹ سائڈ ورلڈ. اگر ہم نے کوئی ڈیٹا ان پٹ کرنا ہوتا ہے کی بورڈ سے تو ہم سی ان کی اسٹریم استعمال کرتے ہیں، وہ کی بورڈ کو پڑھ کے کسی ویریبل کے اندر ڈیٹا اسٹور کر لیتا ہے. اگر ہم نے ڈیٹا آؤٹ پٹ ڈسپلے کرنا ہے اسکرین کے اوپر تو ہم سی آؤٹ کی مدد لیتے رہے ہیں. وہ دروازے کا مطلب اگزامپل کیا بنتا ہے؟ تھنک آف اٹ دس وے. آپ بیٹھے ہوئے ہیں کلاس کے اندر یا آڈیٹوریم کے اندر، آپ ہمارا یہ لیکچر دیکھ رہے ہیں. اگر میں کہوں کہ جی آپ باہر نکلیں، کلاس سے باہر آ جائیں، تو ہاؤ وڈ یو ڈو اٹ؟ You would get up from your seats, you would walk to the door, but you can see کہ جی سارے ایک وقت میں دروازے سے باہر نہیں نکل سکتے. سو آپ ایک ایک کر کے دروازے سے باہر نکلیں گے، یا کاؤنٹر پارٹ اگر آپ نے کمرے میں داخل ہونا ہو تو ایک ایک کر کے داخل ہوں گے اور پھر اس کے اندر جو بھی سیٹیں لگی ہوں ان کے اوپر آپ بیٹھ جاتے ہیں. سو ان اے وے یو آر آلریڈی فارمنگ اے سیکوینس آف پیپل ان دس کیس. اسٹریم جو ہے اٹ از اے سیکوینس آف بائٹس، اٹ از این آرڈرڈ سیکوینس. آرڈرڈ سیکوینس دروازے کے ساتھ پھر آپ اس کا ایگزامپل کمپیئر کر لیں کہ جو شخص دروازے میں داخل ہوتا ہے وہی دروازے سے پہلے باہر نکلے گا، جو اس کے پیچھے داخل ہوگا وہ اس کے بعد دروازے میں سے باہر نکلے گا. سو اسٹریمز بھی جو ہیں وہ آرڈرڈ سیکوینس ہے، جو چیز پہلے اسٹریم کے اندر داخل ہوگی وہی دوسری سائڈ پہ پہلے نکلے گی. سو یو شوڈ تھنک آف اے اسٹریم ایز این آرڈرڈ سیکوینس آف بائٹس. اب بائٹس کی ہم بات کرتے ہیں کہ جی دس از اے یونٹ آف میجر، اور ہم نے پیچھے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ جی ایک بائٹ جو ہے وہ رفلی ایک کیریکٹر کو اسٹور کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. سو ون آف آر کیریکٹرز از اسٹورڈ ان اے بائٹ. سو یو کین تھنک آف این آرڈرڈ سیکوینس آف بائٹس being an ordered sequence of characters. Now, as human beings, ہم تو انگلش کے اندر کی بورڈ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں اپنے پروگرامس کے ساتھ. So we are typing ABC 0 1 2. These are all characters. جب یہی کیریکٹرز ہمارے پروگرام کے اندر پہنچتے ہیں تو ہم ان کو اسٹور کرتے ہیں کسی ویریبلس کے اندر، کسی ڈیٹا ٹائپس کے اندر، مے بی ایون ان سم آف آر آبجیکٹس. دیر از اے کنورژن گوئنگ آن. ہم نے تو کی بورڈ پہ اے کا کیریکٹر ٹائپ کیا، اندر یہ ایک کیریکٹر ویریبل لیٹ اس سے سی اس کے اندر اسٹور ہو گیا. تو وہ آپس میں لنک کیسے بنا؟ یہ لنک جو ہے یہ سی ان کی اسٹریم کے ساتھ بن رہا ہے کہ اسٹریم میں آپ سمجھ لیں ایک پائپ ہے یا وہی دروازہ ہے کہ ایک طرف سے کی بورڈ سے ایک کیریکٹر داخل ہوا، درمیان میں اس کی کوئی کنورژن ہو گئی ہے. کنورژن ہوئی ہے انٹو دا انٹرنل بائنری ریپرزینٹیشن آف دا کیریکٹر which is then stored in the character variable جس کو ہم نے نام C دیا ہوا ہے. So there is an implicit conversion happening. The same thing happens اگر میرے پاس ایک انٹیجر I ہے اور میں کی بورڈ سے 1 کا نمبر دباتا ہوں تو 1 کا جو ڈیجٹ ہے وہ ایز اے کیریکٹر ٹریول کرتا ہے لیکن اندر جا کے ایز اے نمبر اسٹور ہو جاتا ہے. Now you have to be careful about this concept. دیکھیں when we spoke about the ASCII table اس وقت بھی ہم نے بات کی تھی کہ کی بورڈ کے اوپر الفابیٹ بھی ہے، سمبلز بھی ہیں گریٹر دین، لیس دین، پلس مائنس، ڈیوائڈ ایٹسٹرا، اور نمبرز بھی ہیں 0 1 2.
بلکہ نمبرز تو کی بورڈ پہ دو جگہوں پہ آتے ہیں. آپ دیکھیں گے ایک اوپر والی رو ہے اور ایک رائٹ سائڈ کے اوپر کی پیڈ بھی بنا ہوا ہے کیلکولیٹر کی طرح, اس پہ بھی نمبرز لکھے ہوئے. جب آپ ایک نمبر کی دباتے ہیں کی بورڈ پہ تو کیا کمپیوٹر میں ایک نمبر جاتا ہے یا ایک جنرل سینس کے اندر کیریکٹر جاتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ The answer is that when you press a key on the keyboard, a character sequence is generated which goes into the computer. Now when I say a character sequence, I don't mean a sequence of characters. What I mean is کہ کوئی کوڈ جو ہے وہ کمپیوٹر کے اندر ٹریول کرتا ہے جب ہم کوئی کی دباتے ہیں کی بورڈ پہ. یہ کوڈ وہی ہے جو ہم نے بات کی تھی ASCII کوڈ کی. سو اٹ از اے بائنری ریپرزنٹیشن آف اے کیریکٹر. اب اے کا بھی ایک بائنری ریپرزنٹیشن ہے, بی کے لیے بھی ایک بائنری ریپرزنٹیشن ہے, اسی طریقے سے 0, 1, 2 وغیرہ کے لیے بھی ایک بائنری ریپرزنٹیشن ہے. یہ نہیں مطلب کہ جو 1 کی فار ایگزامپل بائنری ریپرزنٹیشن ہے اس کی نیومیرک ویلیو بھی 1 ہوگی. نو, اس کی اگر ASCII ٹیبل دیکھیں اور اگر آپ نے وہ پروگرام لکھا تھا یو ول فائنڈ کہ جی 1 کی تو کوئی اسپیشل بائنری ویلیو ہے which represents the character 1 and so on for 2, 3, 4 or 0 any number on the keyboard. When you press the key اس کی اپنی ASCII representation in a binary code یہ کمپیوٹر کے اندر جاتی ہے. لیکن اگر ہم اسٹریم آپریٹر یعنی سی ان کو کہیں کہ جناب کی بورڈ کو پڑھ کے جو نمبر ٹائپ کیا جا رہا ہے اس کو ایک انٹیجر ویریبل کے اندر اسٹور کر دو, تو اس کی بائنری ریپرزنٹیشن کو بھول جاتا ہے اور اس کی ویلیو کو اسٹور کیا جاتا ہے. So cin is performing this transforming operation. So it's taking a character ASCII code and knows that it is supposed to represent a number and it will convert it into the appropriate number and put it into the integer variable called I. What happens اگر ہم cin کو ہی کہیں کہ جناب ایک ویلیو پڑھو کی بورڈ کو اور اس انٹیجر ویریبل میں اسٹور کر دو, لیکن ہم 0, 1, 2 والی کی دبانے کی بجائے کوئی ABC والی کی دبا دیں تو کوئی نہ کوئی ایرر بھی ہو سکتا ہے. سو سی ان جو اسٹریم ہے اس کے اندر یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ وی کین ڈیٹیکٹ اف این ایرر اکرڈ. لیٹ اس لک ایٹ دس کلیکشن آف کلاسز وچ از دا ان پٹ اینڈ آؤٹ پٹ کلاسز. یہ آبجیکٹس ہیں, ان کے میتھڈز بھی ہیں یعنی ان کے فنکشنز بھی ہیں, اور یہ جو کلیکٹیو مطلب ہے کلیکشن آف کلاسز اینڈ دیئر فنکشنز اینڈ میتھڈز, اس کو C++ میں ہم اسٹریم ان پٹ آؤٹ پٹ کہتے ہیں. جو موسٹ کامن دو چیزیں ہم اب تک استعمال کرتے آئے ہیں وہ ہے سی ان پٹ حاصل کرنے کے لیے کی بورڈ سے, اور سی آؤٹ اسکرین کے اوپر کوئی چیز ڈسپلے کرنے کے لیے. سو ون از این ان پٹ اسٹریم اینڈ دا ادر ون از این آؤٹ پٹ اسٹریم. Since we are not going to discuss object-oriented programming in this course, I will not show you the hierarchy through which these classes are derived, کیونکہ یہ ڈرائیو ہوتی ہیں. لیکن فار دا مومنٹ آپ کو اتنا ہی جاننا کافی ہے کہ ہمارے پاس ان پٹ اسٹریم کے بھی کچھ آبجیکٹس ہوتے ہیں, فار ایگزامپل سی ان, اور آؤٹ پٹ اسٹریمس کے بھی کوئی آبجیکٹس ہوتے ہیں, فار ایگزامپل سی آؤٹ. کیونکہ یہ آبجیکٹس ہیں تو ان کے ممبر فنکشنز بھی ہوتے ہیں, ان کو ہم کال کر سکتے ہیں. اس کے بعد ان کے آپریٹرز بھی ہیں جو ہم کامنلی استعمال کرتے آئے ہیں, وہ ڈبل گریٹر دین سائن اور ڈبل لیس دین سائن. ان دس کیس جو پہلے بات کی تھی اور اب آپ ریئلائز کر چکے ہوں گے اب تک, یہ آپریٹرز ہیویلی اوور لوڈیڈ ہیں. ناؤ واٹ ڈز اوور لوڈنگ آف دیز آپریٹرز مین؟ واٹ اٹ مینز از کہ اگر میں سی ان کو کہوں کہ دی سی ان گریٹر دین آئی, اور آئی جو ہے وہ ایک انٹیجر ویریبل ہے, تو آٹومیٹیکلی سی ان ول ٹیک a character ASCII code from the keyboard, convert it into a number and store it into the integer variable. On the other hand, اگر میں کہوں کہ C in greater than C, where C is a data of type character, it's a variable of type character, تو اب اگر کی بورڈ پہ میں ABC کچھ دباتا ہوں تو وہ ایز اے کیریکٹر اسٹور ہوتا ہے جا کے C کے اندر. سو جو C in کا اسٹریم ایکسٹریکشن آپریٹر ہے, یعنی جو اسٹریم میں سے مطلب ڈیٹا نکالتا ہے اور اسٹور کرتا ہے, وہ آلریڈی اوور لوڈیڈ ہے. اس کو پتا ہے کہ جی نیومیرک ڈیٹا یعنی انٹیجرز یا فلوٹس یا ڈبل, اس کے لیے کیسا بیہیویئر ہونا چاہیے, کیا کنورژن چاہیے, یعنی فلوٹ کے اندر ڈیسیمل پوائنٹ بھی آ جاتا ہے, تو وہ ڈیسیمل پوائنٹ کو بھی ٹریٹ کرے گا اور کنورٹ کر کے ایک فلوٹنگ پوائنٹ ویریبل کے اندر اسٹور کرے گا. اس کے بعد اگر آپ اس کو ایک 4 پوائنٹر دے دیتے ہیں یعنی اسٹرنگ دے دیتے ہیں, تو اب اسٹرنگ پڑھنے کی بھی صلاحیت اسی گریٹر دین آپریٹر کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے.
Now obviously one operator can't perform all of these functions. ہمیں یہی لگتا ہے کہ ہم ایک ہی آپریٹر استعمال کر رہے ہیں. انٹرنلی یہ آپریٹر اوور لوڈیڈ ہے. انٹیجر کے لیے اور ہے, فلوٹ کے لیے اور ہے, کیریکٹر کے لیے اور ہے, اسٹرنگ کے لیے اور ہے, لیکن ہمارا استعمال جو ہے وہ آپریٹر اوور لوڈنگ کے تھرو بہت ایزی ہو جاتا ہے. ہم سمپلی لکھتے ہیں سی ان گریٹر دین آئی. سو اٹس کوائٹ نائس اینڈ سمپل. ساتھ ساتھ اسٹریم کے جو ہے اس کا ایک اور ڈیفینیشن بھی دیکھ لیں. جیسے اگر ہم نے دروازے کا ذکر کیا یا اس کو پائپ ایک سمجھ لیں کہ یہ ایک ٹیوب ہے کنیکٹنگ ٹو تھنگس, تو یہ ٹو تھنگس کیا ہیں؟ ہر اسٹریم کے لیے کوئی نہ کوئی سورس ہوگا اور نہ کوئی ڈیسٹینیشن ہوگی. اب اگر سی ان کو لے لیں, ان پٹ اسٹریم ہے, اس کا سورس جو ہے وہ نارملی کی بورڈ ہوتا ہے, اور اس کی آؤٹ پٹ جو ڈیسٹینیشن جس کو ہم کہہ رہے ہیں سی ان کے لیے ڈیسٹینیشن سائڈ, وہ ڈیسٹینیشن could be an ordinary variable which means native data type کا variable. It could be an area in memory. It could be one of our own data types, مطلب objects اگر ہم نے overload کیا ہوا ہے, and so on. So always there's a source and there's a destination. اگر سی آؤٹ کو لے لیں تو سی آؤٹ جو ہے that is the output ہمارے پاس stream. یہ ڈیٹا اندر سے لے کے ان ہیومن ریڈیبل فارم ہمیں پریزنٹ کرتی ہے. یہاں پہ اگین دا سورس could be a file or a region in memory or the processor or a simple variable or our own object, a data type, اور یہ اس کا سورس ہو جائے گا سی آؤٹ کے لیے, اور ڈیسٹینیشن نارملی اس کے لیے اسکرین ہوتی ہے. دا ڈیسٹینیشن آف کورس یو کین تھنک آف کہ جی پرنٹر بھی ہو سکتا ہے, اسکرین بھی ہو سکتا ہے, فائل بھی ہو سکتی ہے, اینڈ سو آن, بٹ ویو لکڈ ایٹ فائل ان پٹ آؤٹ پٹ, سو یو نو دیٹ ہیپنس. ایریا ان میموری جب میں کہتا ہوں دیٹ مینس اٹ کوڈ بی این ارے دیٹ یو ریڈنگ اور رائٹنگ, or it could be a character string which itself is an area in memory. So every stream has an associated source and a destination. اس کے بعد ایک اسٹریم کے ساتھ کانسیپٹ آتا ہے اسٹیٹ کا, یعنی اسٹریم اس وقت کس حال میں ہے. اب یہ حال والی بات کہاں سے آ گئی؟ دیکھیں ہم اسٹریم کو کہتے ہیں سی ان گریٹر دین آئی, اور آئی ہے انٹیجر, اور وہاں پہ ہم ان پٹ دینے جاتے ہیں تو وہاں اے ڈال کے انٹر دبا دیتے ہیں. تو اسٹریم نوز کہ جناب یہ کوئی بیڈ ان پٹ آئی ہے, سو اٹ از کیپیبل آف سگنلنگ اور سیٹنگ اٹ اسٹیٹ سیئنگ کہ جی میرے ساتھ کوئی اچھی چیز نہیں ہوئی. سو فرام اے پروگرام وی کین آلویز ٹیسٹ کہ اسٹریم کی اسٹیٹ ٹھیک ہے یا کوئی پرابلم ہوا تھا. یہ میں اس واسطے بات کر رہا ہوں کہ ہمارے پروگرامنگ کے اندر وی شوڈ ڈو آل کائنڈز آف ایرر چیکنگ, ڈیبگنگ, ایرر ہینڈلنگ. وی ڈونٹ وانٹ ٹو مینیپولیٹ بیڈ ڈیٹا. سو ہر جگہ پہ یو شوڈ آلویز بی چیکنگ. فار ایگزامپل اگر ایک سمپل سا آپ پروگرام لکھیں, آپ کہیں یہ پروگرام ہے جو کہ 2 انٹیجرز پڑھتا ہے کی بورڈ سے اور ایک کو دوسرے سے ڈیوائڈ کر کے آنسر دے دیتا ہے. سو یو کوڈ سے سم تھنگ لائک انٹ آئی کاما جے, سی ان گریٹر دین آئی گریٹر دین جے, دونوں پڑھے گئے. سی آؤٹ لیس دین آئی سلیش جے, یعنی آئی ڈیوائڈیڈ بائی جے. ناؤ اگر پرابلم کی ڈیفینیشن اتنی ہی تھی کہ جناب print the ratio of these two integers, اور اس کو جو بھی انٹیجر ڈویژن ہو رہی ہے whatever, this would be all right, it would work. But what happened اگر یوزر جو ہے j کو 0 انٹر کر دے؟ You don't want a divide by 0 because even the computer does not know how to do it. When you have that, آپ کا program will probably throw an exception or an error and halt. But اگر آپ پروگرام کے اندر ہی اس ایرر کو ٹریپ کر لیتے, it would be much nicer. You would have said if j is not 0, یعنی j is greater than 0 or less than 0, تو پھر I over j کو print کرو. So error handling and checking is always important. The same thing applies to input output streams. جب آپ کوئی input یا output آپریشن کرتے ہیں, good programming would indicate کہ جی آپ چیک بھی کریں کہ یہ ریڈ یا رائٹ آپریشن جو ہے یہ کریکٹلی پرفارم ہو سکا ہے یا اس کے پرفارمنس کے اندر کوئی ایرر آیا ہے. اس کے لیے آپ جو بھی اسٹریم استعمال کر رہے ہیں, ان پٹ اسٹریم ہو یا آؤٹ پٹ اسٹریم ہو, اس کی آپ اسٹیٹ چیک کر سکتے ہیں. سو یو کین آلویز چیک دا اسٹیٹ آف اے اسٹریم. ادر تھنگس دیٹ دا اسٹریمس پرووائڈ اس آر اے کیپیبلٹی آف فارمیٹڈ ان پٹ آؤٹ پٹ. ابھی تک جو ہم استعمال کرتے رہے ہیں فار ایگزامپل سی ان اور سی آؤٹ کو, وہ بڑا سمپل سا استعمال تھا. اس کے اندر ہم فارمیٹنگ نہیں کر رہے تھے. ہم کہتے تھے انٹیجر پرنٹ کر دو, بہت ہو تو 2 انٹیجرز کے درمیان ٹیب ڈال دو, پھر دوسرا انٹیجر ڈال دو, نیو لائن ڈال دو, سمپل, یا فلوٹنگ پوائنٹ نمبرز اینڈ سو آن. بٹ یو نو کبھی آپ نے کمپیوٹر پرنٹ آؤٹس تو دیکھے ہوں گے,
اتنا سمپل کوئی بھی پرنٹ آؤٹ نہیں کرتا کہ جی جہاں پہ دل کیا وہاں پہ نمبر لکھا جائے. فار ایگزامپل آپ اپنے بجلی کا بل دیکھ لیں یا گیس کا بل دیکھ لیں تو آپ کو پتا ہے کہ بل جو ہے وہ کاغذ تو پہلے سے پرنٹ ہوا ہوا ہے, اس کے اندر خانے بنے ہوئے ہیں اور خانوں کے اندر کمپیوٹر نے نمبر صحیح جگہ پہ پرنٹ کیے ہوئے ہیں. کبھی کبھی آپ کو لگے گا کہ جی بل کی پرنٹنگ غلط ہوئی ہے, لیکن وہ کمپیوٹر کی غلطی نہیں ہے, وہ کاغذ جو پرنٹر میں چڑھایا گیا ہے وہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو نمبر اوپر نیچے ہو جاتے ہیں. بٹ دا پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک از you want to format the output in such a way that the numbers are placed correctly at the correct position on the paper or on the screen for that matter. آپ ایک میٹرکس دکھانا چاہتے ہیں اسکرین کے اوپر, آپ چاہیں گے کہ جی پہلے کالم کے نمبرز اوپر نیچے ایک صحیح کالم کے اندر نظر آئیں, دوسرا کالم بھی ایگزیکٹلی اوپر نیچے نظر آئے اینڈ سو آن. یو نیڈ ٹو فارمیٹ دیز تھنگس. اگر آپ ورڈ پروسیسنگ کریں, آپ کو پتا ہے کہ جی آپ پیراگراف ٹائپ کرتے ہیں تو لیفٹ مارجن تو ہمیشہ الائنڈ ہوتا ہے, سب چیزیں لیفٹ پہ لگی ہوتی ہیں, لیکن رائٹ مارجن جو ہے وہ ریگڈ ہوتا ہے, کہیں پہ لمبا لفظ آ گیا کہیں پہ چھوٹا آ گیا تو وہ مارجن سیدھا نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ ورڈ پروسیسر استعمال کر رہے ہیں تو اس کے اندر پیراگراف جسٹیفیکیشن کا ایک بٹن پڑا ہوتا ہے یا کہ ایک مینیو چوائس ہوتی ہے, آپ چاہیں تو پیراگراف کو جسٹیفائی کر لیں, وچ مینس اس کا لیفٹ مارجن اینڈ رائٹ مارجن دونوں جو ہیں وہ بالکل سیدھے ہو جاتے ہیں بائی ایڈجسٹنگ دا اسپیس بٹوین دا ورڈز. Now what happens اگر آپ سی آؤٹ کے ساتھ کیریکٹر اسٹرنگ لکھنا چاہیں اور اس کو بھی چاہیں کہ جی وہ یا ادھر لگی ہو یا اس مارجن کے ساتھ لگی ہو, دس از واٹ وی کال فارمیٹنگ دا آؤٹ پٹ. آپ ایک نمبر ہے پائے ہے اس کی ویلیو پرنٹ کرنا چاہتے ہیں, ایک ویریبل ہے انسائڈ یور پروگرام, اس میں پائے کی ویلیو اسٹورڈ ہے 3.1415926 اور واٹ ایور. آپ چاہتے ہیں کہ جب پرنٹ ہو تو یہ پرنٹ ہو 3.142. سو اس کے لیے بھی کوئی فارمیٹنگ کا طریقہ ہوگا اور ہے, یعنی انٹرنل ریپرزینٹیشن کوڈ بی ڈفرنٹ ایز کمپیئر ٹو دا پریزنٹڈ ریپرزینٹیشن وچ وی ریڈ ایز ہیومن بینگس. سو وی کین ڈو اے لاٹ آف فارمیٹنگ ود دیز اسٹریمس. ادر دین دیٹ ان کے ساتھ ممبر فنکشنز آ جاتے ہیں. لیٹ اس ٹیک اے لک ایٹ سی ان کے ممبر فنکشنز کیا ہیں. ابھی تک تو ہم آپریٹر استعمال کرتے رہے نا, سی ان گریٹر دین, لیکن آپ گیٹ بھی کر سکتے ہیں. یو کوڈ رائٹ سی ان ڈاٹ گیٹ. سو ابھی آپ کو آئیڈیا ہے, آپ آبجیکٹس بنا چکے ہیں, اپنی کلاسز لکھ چکے ہیں, یہ نوٹیشن ہی بتا رہی ہے کہ سی ان تو آبجیکٹ ہوگا. سو سی ان از این آبجیکٹ آف ٹائپ ان پٹ اسٹریم, آئی اسٹریم. سو سی ان ڈاٹ گیٹ مینس گیٹ از اے ممبر فنکشن آف دا سی ان آبجیکٹ وچ از آف اے سرٹن کلاس. اینڈ یہ ممبر فنکشن کیا کرتا ہے؟ ویل آپ نے فائل ان پٹ آؤٹ پٹ میں گیٹ استعمال کیا ہوگا. سو اٹ ریڈز اے کیریکٹر فرام دا کی بورڈ ان دس کیس, کیونکہ سی ان ہے جو آبجیکٹ اس کو کال کر رہا ہے, تو وہ کی بورڈ سے ایک کیریکٹر پڑھ کے ریٹرن کرتا ہے. سی ان ڈاٹ گیٹ کے ساتھ کے بھی ہمارے پاس دو ویریئنٹس ہیں. ایک تو ہے سی ان ڈاٹ گیٹ ول ریٹرن اے کیریکٹر, سو یو کین رائٹ سم تھنگ لائک سی ایکولس سی ان ڈاٹ گیٹ ود ایمٹی پیرنتھیسز. دوسرا طریقہ جو ہے وہ ہے سی ان ڈاٹ گیٹ اور پیرنتھیسز کے اندر آپ لکھتے ہیں کیریکٹر ویریبل. سو اٹ از ون کیریکٹر ایٹ اے ٹائم. This is working with characters. It's not a number. It is not a string. It is one character at a time. So character data کی بات ہو رہی ہے. C in جو ہے وہ read بھی کر سکتا ہے. So دیکھیں اب یہ تیسری چیز آ گئی. پہلے تھا C in greater than which is the operator version of the use of C in. Input stream کو ہم operator کے ساتھ کیسے استعمال کرتے ہیں. دوسرا تھا C in dot get. This was a function being used with the input stream. تیسرا ہے سی ان ڈاٹ ریڈ, یہ بھی فنکشن ہے, بٹ ریڈ جو ہے وہ بجائے ایک کیریکٹر کے آپ کو بفر دے دیتا ہے. سو یو کین پوائنٹ ٹو اے بفر, پھر بتا دیں کتنے کیریکٹرز پڑھنے ہیں. سی ان از این آبجیکٹ آف ٹائپ ان پٹ اسٹریم. سو بیسیکلی اگر ہم اپنا کوئی آبجیکٹ بنائیں آف ٹائپ آئی اسٹریم, اس کو بھی یہ فنکشنز مل جائیں گے کیونکہ ایک ہی کلاس سے وہ ڈیرائیو ہو رہا ہے. بٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو دا ڈیریویشن پارٹ. But you should understand that there are many methods and operators associated with cin. The same thing applies to cout. Now cout ہماری output stream ہے, یعنی کمپیوٹر کے اندر سے جو ڈیٹا ہے اس کو in a human readable form usually present کرنا ہے. تو cout کے ساتھ جو operator associated ہے وہ ہے stream insertion, یعنی stream میں insert کرو تو stream جو ہے وہ آگے جا کے screen پہ usually دکھا دیتی ہے output, اور وہ ہے ڈبل لیس دین سائن. سو سی آؤٹ کے ساتھ آپریٹر از ڈبل لیس دین, اور پھر جو بھی ہم
ڈیٹا ویریبل کا نام دیتے ہیں اس کی ویلیو پرنٹ ہو جاتی ہے. سو دیر از اگین اے کنورژن گوئنگ آن. اور اگر ہم چاہیں یہاں پہ ہم فارمیٹنگ بھی کر سکتے ہیں تو فارمیٹنگ بھی ساتھ ہو جاتی ہے. سی آؤٹ کے ساتھ رائٹ آ جاتا ہے. سی ان کے ساتھ ریڈ تھا, سی آؤٹ کے ساتھ رائٹ آ جاتا ہے فنکشن, اگر ایک بفر پورا کا پورا چنک لے کے آپ لکھنا چاہیں. اور سی ان کے ساتھ جو تھا وہ گیٹ تھا, تو سی آؤٹ کے ساتھ پٹ آ جاتا ہے, which is for single character usage. So you can write cout.put and a character variable. وہ character variable کے اندر جو ڈیٹا اس وقت پڑا ہوا ہے وہ اسکرین کے اوپر پرنٹ ہو جائے گا. بیسک چیز I'm trying to tell you is let's recap a little bit. Streams کیا چیز ہیں؟ They are nothing but an ordered sequence of bytes. They allow data to move from one part of the computer to another part, which may be the screen or the keyboard from and to, or from memory or files on disk and so forth. But basically دو ایک سورس اور ایک ڈیسٹینیشن کو کنیکٹ آپس میں کرنے کے لیے ایک بائٹ اسٹریم ہے. یہ ہے C++ کا ان پٹ آؤٹ پٹ سسٹم. یہ جو بائٹ اسٹریمز ہیں یہ امپلیمنٹ کی گئی ہیں ایز آبجیکٹس. سنس دے آر آبجیکٹس دے ڈو ہیو دیئر اون ممبر فنکشنز, دے ڈو ہیو دیئر اون ممبر آپریٹرز. The member operators are heavily overloaded to allow these streams to handle a variety of data types, integers, floats, characters, strings, so on, and our own. For our own, of course, ہمیں overload کر کے operators لکھنے پڑیں گے, but native data types کو کے بارے میں ان streams کو already پتا ہے. دونوں streams کی states ہیں, so we can always check کہ اس وقت stream کا حال کیا ہے, ٹھیک چل رہی ہے, پچھلا operation جو تھا وہ ٹھیک چلا تھا یا کوئی error ہوا تھا. اینڈ اٹس اے گڈ آئیڈیا ٹو بلڈ ان ایرر چیکنگ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے کئی دفعہ وائل لوپ کے اندر نمبرز پڑھنے کے لیے ہم نے کہہ دیا تھا وائل سی ان ڈاٹ سم تھنگ از ناٹ ایکول ٹو اینڈ آف فائل, یا فائل ریڈ کے ساتھ ہم نے اینڈ آف فائل استعمال کرنا شروع کر دیا تھا. دیٹ از آلسو اے وے آف لوکنگ ایٹ دا اسٹیٹ آف دا اسٹریم. بھائی فائل ختم ہو گئی ہے جو پڑھ رہے تھے تو ایک فلیگ سیٹ ہو جاتا ہے. فلیگس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے, پھر مینیپولیٹرز بھی آئیں گے. لیکن فار دا مومنٹ اٹس امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ سورس, ڈیسٹینیشن, دیر از اے کانسیپٹ آف اے اسٹیٹ اینڈ دیر از اے کانسیپٹ آف اے کنورژن آف ڈیٹا فرام اے ہیومن ریڈیبل ریپرزینٹیشن ٹو این انٹرنل ریپرزینٹیشن. جب ہم یہ ان پٹ آؤٹ پٹ اسٹریمز استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کچھ فائلیں ہمیں انکلوڈ کرنا پڑتی ہیں. ان کو نہیں آپ کو بھولنا چاہیے. جب بھی ہم سی ان سی آؤٹ استعمال کر رہے ہیں تو ہم اوپر iostream.h کو انکلوڈ کرتے ہیں. دیٹ از دا ان پٹ آؤٹ پٹ اسٹریم کی ہیڈر فائل. اس کے اندر یہ ساری کلاسز اور آبجیکٹس ڈیفائنڈ ہیں, اور اب آپ کے پاس اتنا نالج ہے کہ اب آپ اس فائل کو کھول کے دیکھ سکتے ہیں. اٹ لک کمپلیکیٹڈ, لیکن اگر آپ غور سے چاہیں تو پڑھتے جائیں تو سمجھ بھی آ جاتی ہے ان فائلوں کی کہ جناب کون سی آبجیکٹ ہے, کون سا میتھڈ ہے, کون سا فنکشن ہے, کیا پروٹوٹائپ ہے. یہ چیزیں ان فائلوں کے اندر ڈیفائنڈ ہیں. اگر آپ فائل ان پٹ آؤٹ پٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو fstream.h جو ہے فائل اسٹریم والی فائل وہ انکلوڈ کرنا پڑتی ہے, اور اس کے ذریعے آپ اپنی اسٹریم ڈکلیئر کر سکتے ہیں. ان پٹ اسٹریم کے لیے IF اسٹریم یعنی فائل سے ہم پڑھیں گے اور ان پٹ کریں گے تو IF اسٹریم کے آبجیکٹس ہم بنا سکتے ہیں. آؤٹ پٹ کے لیے OF اسٹریم, اور پھر اگر ان پٹ آؤٹ پٹ کرنا ہو تو F اسٹریم. یہ جو ہے یہ ہم استعمال کرتے ہیں, لیکن اس کے لیے ہیڈر فائل انکلوڈ کرنا لازمی ہے. ساتھ ہی میں نے بات کی فارمیٹڈ ان پٹ آؤٹ پٹ کی. وہ آج تک ہم نے کوئی کی نہیں, ہوپ فلی آپ نے خود پڑھ لیا ہوگا اور ابھی تک کچھ پریکٹس بھی کر چکے ہوں گے. بٹ فار دا مومنٹ اس کو دیکھیں, اسٹریم کو کسی طریقے سے ہم مینیپولیٹ کر رہے ہیں کہ جی میں نے نمبر تو ڈالا ہے 10, لیکن میں چاہتا ہوں دوسری طرف جب نکلے تو لکھا ہو 10.00 یعنی 10.00 لکھا ہے. سو ہم اسٹریم کو مینیپولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے ساتھ اس کو ہم سارا کہتے ہی فارمیٹڈ ان پٹ آؤٹ پٹ کو اسٹریم مینیپولیشن ہے, اور اس کے لیے ہمارے پاس فنکشنز بھی ہیں اور آپریٹرز بھی ہیں, ان کی ہم بات کریں گے. لیکن اس کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے ایک اور ہیڈر فائل ہے جو ہمارے پروگرام میں انکلوڈ کرنی چاہیے, وہ ہے iomanip.h. IO ان پٹ آؤٹ پٹ, manip شارٹ فار مینیپولیٹ MANIP. سو iomanip.h یہ بھی آپ کو انکلوڈ کرنی پڑے گی اگر آپ ان کو مینیپولیٹ کرنا چاہتے ہیں اسٹریمز کو فار فارمیٹڈ ان پٹ آؤٹ پٹ. ناؤ لیٹس ٹیک اے لک ایٹ سی ان اینڈ سی آؤٹ اینڈ ادر ونس. کون سی ایسی اسٹریمز ہیں جو کہ اسٹینڈرڈ ہمارے پروگرام کو پرووائڈ کی جاتی ہیں. جب بھی آپ C++ کا پروگرام لکھتے ہیں
اور پھر ہم اس کے اندر آئی او اسٹریم شامل کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس سی ان جو ہے وہ ریڈنگ کے لیے ایک اسٹریم مل جاتی ہے ہمیں. دس از اے بلٹ ان تھنگ, ہمیں اس کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ آبجیکٹ ہم استعمال کر سکتے ہیں. اسی طرح سی آؤٹ مل جاتا ہے فار آؤٹ پٹ. لیکن کچھ اور اسٹریمز بھی ہمیں ملتی ہیں بائی ڈیفالٹ. ایک اسٹریم ہے سی ایرر, CERR اس کا نام ہے, پڑھا جاتا ہے سی ایرر. ایک اور اسٹریم ہے سی لاگ, CLOG, اور اس کو ہم سی لاگ پروناؤنس کرتے ہیں. یہ اسٹریمز کیا ہیں؟ اس کے لیے تھوڑا سا مجھے بات کرنی پڑے گی بفرڈ ان پٹ آؤٹ پٹ سسٹم کی. میں نے کچھ لیکچرز پہلے یہ بات کی تھی کہ دیکھیں ہمارا جو کمپیوٹر ہے اس کے اندر زیادہ چیزیں جو ہیں وہ تو الیکٹرانک ہیں, یعنی چپس, میموری, مائکرو پروسیسر, یہ ساری الیکٹرانک کمپوننٹس ہیں. لیکن ڈسک بھی کوئی چیز ہے وچ از الیکٹرو میکینیکل. فار دیٹ میٹر دا کی بورڈ اٹ سیلف از الیکٹرو میکینیکل, یعنی ایک سوئچ لگا ہوا ہے, اس کو ہم دباتے ہیں, مکینکس کچھ کرتی ہیں اور پھر کچھ بجلی کے سگنلز آگے جاتے ہیں. Point is the electromechanical parts of a computer are normally very, very slow as compared to the purely electronic components. So there is a speed difference between the two. دوسری چیز یہ ہے کہ جی ایوری ان پٹ آؤٹ پٹ آپریشن جو ہے اٹ کاسٹ واٹ؟ کاسٹ کمپیوٹر ٹائم. سو اگر ٹائم از منی دین اٹ کاسٹ کمپیوٹر منی. یہ جو ہے چیز کہ جی ان پٹ آؤٹ پٹ آپریشن کا خرچہ آتا ہے, اور پھر ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز آر سلو, یعنی کی بورڈ بھی سلو ہے, فار دیٹ میٹر اسکرین بھی سلو ہے. اور اگر ہم چاہیں کہ جو آؤٹ پٹ ہے اس کو ڈسک پہ لکھ دیا جائے تو ڈسک بھی بہت سلو ہے ایز کمپیئر ٹو دا اسپیڈ آف دا مائکرو پروسیسر اینڈ دا میموری اٹ از یوزنگ. اس کے لیے ہم ایک میکینزم استعمال کرتے ہیں, وہ ہے بفرڈ ان پٹ آؤٹ پٹ کا. ناؤ واٹ ڈز بفرڈ ان پٹ آؤٹ پٹ مین؟ مینس کہ اگر میرا ایک پروگرام ہے وہ چھوٹی سی ایک لوپ چلاتا ہے, اور لوپ کے اندر ہم ہر دفعہ لوپ سے جب گزرتے ہیں تو ایک نمبر آؤٹ پٹ کر دیتے ہیں. یعنی وہ ایک نمبر میں چاہتا ہوں کہ فائل جو ہے کسی ڈسک کے اوپر لکھا جائے, فائل کے اندر پہلے ایک نمبر آئے, پھر دوسرا آئے, پھر تیسرا آئے. تو اگر تو ہم یہ کرنے کی کوشش کریں کہ جناب ہر دفعہ لوپ میں سے جب گزریں تو ڈسک کے اوپر ایک نمبر لکھ دیں, تو اٹ از ہارینڈسلی ویسٹفل آف کمپیوٹر ٹائم بیکاز دا ڈسک از این الیکٹرو میکینیکل ڈیوائس. میں نے بھی کئی دفعہ بات کی تھی آپ سے کہ جی ڈسک پہ کوئی ڈیٹا اکٹھا کر کے ایک دفعہ لکھ دیا جائے تو وہ میکینیکلی تو ایک دفعہ موومنٹ ہوگی, یعنی ڈسک گھوم رہی ہے, ہیڈز موو کریں گے, the heads will move mechanically once to a point and the whole chunk of data will be written onto disk. It's a much more efficient way of using the disk. So whenever we have a program that is trying to output data to disk, it would be nice اگر ہم بجائے ایک ایک کر کے نمبر ڈسک پہ لکھتے جائیں, پہلے نمبرز کسی جگہ پہ ہم اکٹھے کر لیں, جب کافی ہو جائیں تو اس وقت ایک رائٹ آپریشن کے ساتھ ڈسک پہ وہ لکھتے ہیں. یہ جو ایریا ہے جس پہ ہم نمبرز اکٹھے کرتے ہیں اس کو ہم بفر کہتے ہیں, اور یہ جو ہے ایگزامپل ہے بفرڈ آؤٹ پٹ کا. یعنی آؤٹ پٹ ڈائریکٹلی ڈسک پہ نہیں پہنچی, پہلے بفر میں اکٹھی ہوتی رہی, جب بفر میں کافی ساری چیزیں اکٹھی ہو گئیں تو وہ جا کے ہم نے ڈسک کے اوپر لکھ دیا. ناؤ تھنک آف اندر سچویشن. ہمارے پاس پروگرام ہے جو کہ ایک لمبی چوڑی گمبھیر قسم کی کیلکولیشن کرتا ہے, اتنا کمپلیکس ہے کہ جی وہی جو اس کی لوپ تھی وہ بجائے 1 منٹ چلنے کے, مطلب یا 1 مائکرو سیکنڈ میں لوپ چلنے کے, شاید وہ 1 منٹ میں ایک لوپ چلے, اتنی زیادہ کیلکولیشن ہے اس کے اندر. لیکن کہیں نہ کہیں کوئی ایرر بھی آ سکتا ہے, یا ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ جی کتنی لوپس چل گئی ہیں. میرے ساتھ یہ ہو چکا ہے, سو میں آپ کو اگزامپل اپنے پروگرام کا دیتا ہوں کہ جی لوپس تو اس نے چلانی تھی ہزاروں, اور ہر لوپ کے اندر کچھ ڈیٹا جو ہے اس نے آؤٹ پٹ بھی کرنا تھا جو میں نے فائل میں سیو کرنا تھا. لیکن میں ساتھ ساتھ یہ بھی چاہتا تھا کہ مجھے نظر بھی آ جائے کہ جی کتنی لوپس چلی ہیں, لیکن وہ لوپ جو کتنی لوپس چلی ہیں, آئی ڈونٹ وانٹ دیٹ ایز پارٹ آف دا فائل. سو پہلا پرابلم, آئی نیڈیڈ 2 اسٹریمس, ایک جو مجھے دکھائے ایز اے ہیومن بینگ کہ جناب یہ پروگرام کتنی دفعہ لوپ میں سے گزر چکا ہے, اور دوسری طرف ڈیٹا جو ہے وہ ڈسک پہ لکھا جائے. سو ایک تو میری یہ ریکوائرمنٹ ہوگی 2 اسٹریمس کی. دوسرا مسئلہ جو ہے وہ تھوڑا سا سمجھنے والا ہے, کیونکہ ہمارے پاس 2 اپوزنگ ریکوائرمنٹس آ رہی ہیں ان اسٹریمس کے اوپر. ایک اسٹریم جو جا رہی ہے ڈیٹا ڈسک کے اوپر لکھنے, وہ تو میں چاہتا ہوں کہ جی کمپیوٹر ریسورسز کو ویسٹ نہ کرے, کہیں پہ ڈیٹا اکٹھا ہوتا رہے, اور پھر جب کافی ہو گیا ہے تو ڈسک رائٹ آپریشن یعنی ایک رائٹ آپریشن میں اس پہ لکھ دیا جائے. That data may represent an output of 20 passes of the program through the loop.
یعنی 20 دفعہ لوپ چلی ہے تو اتنا ڈیٹا اکٹھا ہوا ہے کہ ایک ڈسک رائٹ آپریشن پرفارم ہو گیا. دوسری طرف ایز اے یوزر میں نے پروگرام چلایا ہوا ہے, میں چاہتا ہوں کہ یہ مجھے ساتھ ساتھ پتہ چلتا رہے کہ جناب کتنی لوپس ہو گئی ہیں. اب دیکھیں اگر جو مجھے اس نے دکھانا ہے لوپ کاؤنٹ اسکرین کے اوپر کہ لوپ 1, لوپ 2, لوپ 3, وہ بھی ڈیٹا بہت چھوٹا چھوٹا ہے. اگر یہ والا ڈیٹا بفر ہونے لگ پڑا اور وہ اس نے کہا جی اسکرین پہ اس وقت میں بھیجوں گا جب کافی میرے پاس ڈیٹا اکٹھا ہو جائے گا, تو جب میں پروگرام چلاؤں گا کیا ہوگا؟ ایک طرف جو ڈسک پہ جانا ہے ڈیٹا وہ ایک بفر میں اکٹھا ہو رہا ہے, جو اسکرین پہ جانا ہے وہ ڈیٹا ایک اور بفر میں اکٹھا ہو رہا ہے. اسکرین پہ کیا نظر آ رہا ہے؟ کچھ نہیں. جب اسکرین والا بفر اس پہ اندر کافی ڈیٹا آ جائے گا تو ایک دم اسکرین کے اوپر ٹھک کر کے لوپ 1 2 3 4 5 6 256 اور واٹ ایور لوپس نظر آ جائیں گی, یہ چل پڑی ہیں. اب میرے والا جو پروگرام میں نے لکھا تھا وہ بہت گمبھیر کیلکولیشن تھی. It used to take on the order of minutes to perform one loop. Nonetheless, I wanted to find out کہ جی پروگرام چل تو رہا ہے, یہ تو نہیں ہوا کمپیوٹر ہینگ ہوا ہے, میں بڑے آرام سے بیٹھا ہوا ہوں, پروگرام کی کمانڈ دے دیا, اسکرین پہ کچھ نہیں آ رہا, ہاں جی چل رہا ہوگا. 2 دن گزر گئے کچھ نہیں آیا اسکرین پہ, چل رہا ہوگا. I don't know. I want to know at every loop. 1 منٹ گزر گیا, ایک لوپ چل گئی ہے, 2 منٹ گزر گئے, دوسری لوپ چل گئی ہے. So I need اسکرین کے اوپر unbuffered output. یعنی جب میرا پروگرام سی آؤٹ کے تھرو کوئی چیز ڈالے یا کوئی بھی آؤٹ پٹ اسٹریم کے اندر چیز ڈالے وہ اسکرین کے اوپر ایک دم نظر آ جائے, لیکن میرا ہی پروگرام دوسری اسٹریم پہ جب ڈسک پہ لکھنے جائے تو وہ ہر دفعہ ڈسک پہ لکھنے کی کوشش نہ کرے, وچ از اے سلو اینڈ ویسٹفل آپریشن. اٹ شوڈ ٹرائی اینڈ کلیکٹ دا ڈیٹا انٹو اے بفر, اور جب بفر میں کافی ڈیٹا ہو گیا اس وقت جا کے ڈسک پہ ایک دفعہ لکھ دیا جائے. ناؤ دیز ریکوائرمنٹس which are contradictory, or rather they have different issues, they are met for our system with the C error object. C out جو ہے وہ buffered output ہے, ہمیں نظر نہیں آتی بیکاز ہمارے کمپائلر جو ہیں آج کل بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں, لیکن اگر آپ یونکس سسٹم پہ اوپر چلے جائیں یا کمانڈ لائن پروگرامنگ آپ کو آتی ہو, انپٹ آؤٹ پٹ ری ڈائریکشن آتا ہو, تو وی کین ایکچولی سی دس ان آپریشن and perhaps we will create an example for you to understand this. But for the moment, let me point out کہ سی آؤٹ جو ہے وہ بفرڈ آؤٹ پٹ ہے, وہ کچھ ڈیٹا اکٹھا کرے گا اور پھر اسکرین کے اوپر بھیجے گا. لیکن سی ایرر جو ہے وہ ان بفرڈ آؤٹ پٹ ہے, جیسے ہی کوئی چیز آپ نے سی ایرر کو دی اس نے ساتھ ہی اسکرین کے اوپر دکھا دینی ہے. سو سی ایرر از این آؤٹ پٹ اسٹریم, اٹس این او اسٹریم آبجیکٹ, لیکن اٹ از ان بفرڈ سو اٹ شوز ڈیٹا امیجیٹلی. So I could use something like the C error object جو کہ مجھے لوپ میرے دکھا دے کہ کتنی لوپس چلی ہیں, and I would use something like the C out object to write onto disk which would buffer the output. So ادھر efficiency مل رہی ہے, ادھر مجھے information مل رہی ہے. نارملی ہم C error object جو ہے وہ C++ میں exactly اس کام کے لیے استعمال کرتے ہیں اگر ہمیں immediate information چاہیے کہ پروگرام ابھی کہاں سے گزرا ہے. اس کے ساتھ ساتھ سی لاگ بھی ہے. سی لاگ جو ہے اس کو اسٹینڈرڈ لاگ کہتے ہیں کہ جی جو پروگرام کی ڈیٹیلڈ انفارمیشن ہے کہ جی پروگرام کہاں سے چل رہا ہے, اگر ہم وہاں پہ کوئی چیز مطلب اکٹھی کرنا چاہیں تو وہ ہم سی لاگ اسٹریم کے تھرو لکھ دیتے ہیں. نارملی جب یہ پروگرام ہمارے چلتے ہیں تو سی آؤٹ, سی ایرر اور سی لاگ سب جو ہیں وہ اسکرین کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, لیکن طریقے ہیں کہ ان کو علیحدہ علیحدہ بھی کیا جا سکے. سی ایرر کی آؤٹ پٹ کہیں اور چلی جائے, سی لاگ کی کہیں اور چلی جائے, سی آؤٹ کی کہیں اور چلی جائے, بٹ دیٹ ڈپینڈز آن دا آپریٹنگ سسٹم. اگر ہم چاہیں کہ جناب بفرڈ آؤٹ پٹ ہو, یعنی اب سپوز کہ ایک بفر کا ہم سائز سیٹ کر لیتے ہیں, ہمارے پاس فیسلٹی نہیں ہے, نارملی جو آپریٹنگ سسٹم اسپیسیفائی کر دیتا ہے یا لینگویج کمپائلر اسپیسیفائی کر دیتا ہے, لیکن ایک ٹپیکل سائز جو ہے وہ 512 بائٹس کا ہے کہ جی 512 بائٹس ورتھ آف انفارمیشن جب اکٹھی ہوگی اس کے بعد آؤٹ پٹ ہوگی. لیکن ہم بفرڈ انپٹ آؤٹ پٹ کر رہے ہیں, لیکن پروگرام میں کوئی ایسی جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں ہم کہتے ہیں کہ بھئی جو بھی بفر میں چیزیں اس وقت دکھا دو. تو از دیر اے وے آف ڈوئنگ دیٹ؟ دا نارمل میکنزم از فلش. سو وی فلش دا اسٹریم. آپ سے سمجھ لیں کہ جی بفر میں چیزیں اکٹھی ہو رہی ہیں, ہم نے فلش کمانڈ دی, نے بفر سارے کو خالی کر دیا, جدھر جانا تھا ڈیٹا یعنی اسکرین پہ یوزلی وہ آ گیا, یا فائل میں ڈالنا تھا تو ٹھک کر کے فائل پہ لکھا گیا. ابھی تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ سی آؤٹ کے ساتھ ہم ایک لائن کو ختم کرنے کے لیے 2 مختلف چیزیں استعمال کرتے رہے ہیں.
ایک ہے نیو لائن کیریکٹر جس کو ہم یا سنگل کوٹس یا ڈبل کوٹس کے اندر \n کر کے لکھ لیتے ہیں. وہ کیا کرتا ہے کہ جب اسکرین پہ آؤٹ پٹ ہم کر رہے ہیں تو ایک نئی لائن سے نیکسٹ لائن شروع ہو جائے گی, یعنی the cursor moves to the left margin of the next line on the screen. New line is just a character, لیکن there was another one which was endl, ENDL, single. So اگر آپ کہیں سی آؤٹ لیس دین اینڈ ایل سیمی کولن, تو آپ کو لگے گا کہ وہی ہوا ہے جو کہ نیو لائن کیریکٹر نے کرنا تھا, یعنی کرسر نیکسٹ لائن کے لیفٹ مارجن میں آ گیا ہے. لیکن اینڈ ایل کچھ اور بھی کرتا ہے, وہ ایکچولی فلش بھی کر دیتا ہے بفر کو. ایز اے ریزلٹ واٹ ہیپنز از کہ سی آؤٹ لگتا ہے کہ جی ان بفرڈ ہے. ہر دفعہ ہم نے لکھا تو سی آؤٹ کی آؤٹ پٹ فوراً اسکرین کے اوپر آ گئی. Now, depending on the compiler, you can see the buffered effects or you may not be able to see the buffered effects, and depending on, of course, your operating system. But ایک چیز ظاہر ہے, اگر آپ پروگرام کا کوڈ پڑھ رہے ہوں, سورس کوڈ, تو اس میں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ جی سی ایرر کہاں پہ استعمال ہوا ہے اور سی آؤٹ کہاں پہ استعمال ہوا ہے. Typically, that is also a programming style, کہ جو سی ایرر پہ آؤٹ پٹ ہے دیٹ از انفارمیٹیو, چھوٹی سی, جو بتاتی ہے پروگرام اس وقت کہاں پہ چلا ہے. اور سی آؤٹ کی آؤٹ پٹ جو ہے دیٹ از مور ڈیٹیلڈ اینڈ دیٹ از دا ایکچوئل آؤٹ پٹ فرام دا پروگرام. سو ایون سورس کوڈ کے اندر نا ان دو چیزوں کے فائدے ہیں. سی ان کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, سی ان از دا ان پٹ آبجیکٹ, وہ اکیلا ہی ہے. بٹ آؤٹ پٹ کے اوپر ہمارے پاس سی آؤٹ, سی ایرر, سی لاگ. اس کے بعد دو اور بھی ہیں لیکن وہ ڈاس کے زمانے سے ڈیٹ کرتے ہیں, جب یہ ڈسک آپریٹنگ سسٹم چلا کرتے تھے اور ونڈوز نہیں تھی اور کوئی گرافیکل یوزر انٹرفیس نہیں تھا. وہاں پہ سی آکس بھی تھا, آکسیلری, CAUX, that was another stream, and CPRN, short for printer, that was yet another stream. C printer was also an output stream going to the printer. CAUX was an auxiliary input output stream, but وہ اب زیادہ تر relevant نہیں رہے. Now let us take a look at some of the operators associated with these streams. ہم استعمال تو کرتے ہیں لیٹس سے اسٹریم انسرشن آپریٹر, یعنی لیس دین جو ہے جسے ہم سی آؤٹ کے تھرو ڈیٹا باہر نکالتے ہیں. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ آپریٹر امپلیمنٹ کیسے ہوا ہے. اب ہمارے پاس اتنا ہم پڑھ چکے ہیں اباؤٹ آپریٹرز اینڈ اوور لوڈنگ کہ ہمیں کچھ اس بات کی سمجھ بھی آ جائے گی. دیکھیں, سی آؤٹ کے ساتھ ہم چینڈ آؤٹ پٹ کر سکتے تھے. واٹ ڈز چینڈ آؤٹ پٹ مین؟ وی کوڈ رائٹ سم تھنگ لائک سی آؤٹ لیس دین ڈبل کوٹیشن مارکس کے اندر دا ویلو آف دا فرسٹ انٹیجر از, پھر لیس دین آئی. اوکے, سو اب ایک کیریکٹر اسٹرنگ ہم نے دے دی, پھر ڈبل لیس دین سائن کے ساتھ پھر آئی دے دیا, اور اس طرح ہم آگے چلتے جائیں بے شک جب تک ہم سیمی کولن نہیں ڈالتے, ایک ہی سی آؤٹ اسٹیٹمنٹ چلتی جا رہی ہے. نا ہاؤ ڈز دیٹ ورک؟ واٹ ہیپنز از کہ جو پہلی چیز ہم نے دی ہے, ان دس کیس دا اسٹرنگ کالڈ دا ویلو آف دا فرسٹ انٹیجر اور سم تھنگ لائک دیٹ, پہلی چیز سی آؤٹ میں ڈال دی جاتی ہے, یعنی اٹ از اسٹریم انسرشن. جس طرف ایروز پوائنٹ کرتے ہیں ڈیٹا اس طرف کو ٹریول کرتا ہے, تو بڑا آسان ہے. اسٹریم میں انسرٹ کیا, وہ دوسری طرف نکلے گا, اسکرین کے اوپر آ گیا. اس کے بعد باقی کے حصے کا کیا بنا؟ پھر ایک ڈبل لیس دین سائن ہے اور پھر آئی پڑا ہوا ہے. اب اس کو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ کیا نظر آنا چاہیے؟ اس کو پھر سی آؤٹ نظر آنا چاہیے, یعنی اٹ شوڈ لک ایز ایف کہ جی جو اسٹریم میں ڈالا تھا وہ تو چلا گیا, اب نیکسٹ آپریشن is سی آؤٹ لیس دین آئی. Now once we have defined that this is the behavior that we expect, then we understand that this is exactly the way it has been programmed. یعنی جو ڈبل لیس دین ہے جس کو ہم اسٹریم انسرشن آپریٹر کہتے ہیں, وہ آپریٹر آؤٹ پٹ اسٹریمس کے لیے اوور لوڈیڈ ہے. اور اس اوور لوڈنگ کا سنٹیکس جو ہے, اٹ ریٹرنز اے ریفرنس ٹو دا آؤٹ پٹ اسٹریم. یہ آپ کے ہینڈ آؤٹس میں بھی دیا ہوا ہے, اسکرین پہ دیکھیں کہ جو اسٹریم انسرشن آپریٹر ہے اس کا سنٹیکس ہے سم تھنگ لائک او اسٹریم اینڈ, یعنی اٹ ریٹرنز اے ریفرنس ٹو این آبجیکٹ آف ٹائپ او اسٹریم, اور پھر او اسٹریم کولن یعنی اٹس اے ممبر آف دا کلاس او اسٹریم آپریٹر بیکاز اٹس این آپریٹر, ڈبل لیس دین دیٹ از دا سمبل دیٹ وی یوز, اینڈ سو آن. امپورٹنٹ تھنگ آئی وانٹ ٹو پوائنٹ آؤٹ از کہ جو ڈبل لیس دین آپریٹر ہے, it returns a reference to the OStream object itself. ہوتا کیا ہے کہ جب بھی ہم نے ایک چینڈ آؤٹ پٹ اسٹیٹمنٹ لکھی تو وہ لیفٹ ٹو رائٹ پروسیس ہوتی ہے. سو سی آؤٹ لیس دین دا ویلو آف دا فرسٹ انٹیجر از,
یہ پہلے پروسیس ہوگا لیفٹ ٹو رائٹ. پروسیس کیا ہوا کہ یہ جو پوری کیریکٹر اسٹرنگ تھی یہ اسکرین پہ ڈسپلے ہو گئی. ریٹرن کیا ہوا؟ ایز پر دا پروٹوٹائپ اینڈ دا ڈیفینیشن اٹ ریٹرنز a reference to the OStream object. In this case, کون سا آبجیکٹ تھا؟ cout. So a reference to cout is returned. So اب next half of the statement جو اس کو کیا نظر آتا ہے؟ It sees cout less than I and it operates quite nicely. And this allows the stream insertions to be chained. The same actually applies to input. So if we say something like cin greater than which is now the stream extraction operator, ہم نے bytes جو ہے وہ stream میں سے extract کرنی ہے, کھینچ کے نکالنی ہے. So if we say cin greater than I greater than j, اور I اور j دونوں جو ہیں let's say are integers, تو اب پھر یہ لیفٹ ٹو رائٹ پروسیسنگ ہوگی اور یہ جو ہے یہ I stream کے ساتھ ہو رہا ہے, لیکن the operator will return a reference to the I stream object. So it returns a reference to the input stream object جو اس کیس میں cin ہے. تو پہلا حصہ جب cin greater than I ایکسیکیوٹ ہو جائے گا تو باقی کے اندر نظر آئے گا کہ جی جیسے لکھا ہوا ہے cin greater than j. So وہ ریپلیس ہو جاتا ہے, پہلا حصہ کام کر جاتا ہے, دوسرا حصہ کام کر جاتا ہے. So it's important to understand کہ یہ آپریٹرز کس طرح کام کرتے ہیں. ان کے پروٹوٹائپس آپ دیکھ لیں and you will realize they return references to the I/O objects themselves, and that is the way we can chain them. Now let us go on and take a look at what are the various other methods associated with these input-output streams. cin کے ساتھ کچھ اور functions associated ہیں, کچھ ہم استعمال بھی کر چکے ہوئے ہیں پہلے. میں نے ابھی تو آپ کو بات کی تھی کہ جی stream insertion operator, اس کے بعد ہم نے اسٹریم ایکسٹریکشن ایکچولی cin کے لیے, پھر cin کے ساتھ ہم نے گیٹ بھی استعمال کیا, cin کے ساتھ ریڈ بھی کیا. اب cin کے ساتھ ایک اور فنکشن ہے, اس کا ممبر فنکشن ہے آبجیکٹ کا, وہ ہے گیٹ لائن. تو گیٹ لائن جو ہے وہ پورا ایک بفر پڑھ لیتا ہے ٹو دا نمبر آف کیریکٹرز یو اسپیسیفائی اینڈ اپ ٹو اے ڈیلیمیٹر یو اسپیسیفائی. سو یو کین یوز سم تھنگ لائک cin.getLine, پھر پیرنتھیسز کے اندر کوئی آپ 4 پوائنٹر بفر کا آپ نام دے دیں گے, دیٹ ول بی دا ویریبل جس کے اندر ڈیٹا اسٹور ہوگا. پھر آپ ایک انٹیجر دے دیتے ہیں کتنے کیریکٹرز پڑھنے ہیں. سو اگر آپ انٹیجر دے دیں گے 100 اس کی ویلیو دے دیتے ہیں, تو گیٹ لائن فنکشن جو ہے وہ 99 کیریکٹرز تک پڑھ لے گا کی بورڈ سے. وائی 99؟ بیکاز اف یو ریمبر ایوری اسٹرنگ in C++ or even C has to be terminated by a null character, \0 جو لکھا جاتا ہے. So 99 characters plus null will make 100. تو جب آپ 100 لکھتے ہیں وہ 99 پڑے گا. پھر اس کے بعد ہم ایک ڈیلیمیٹر بھی دے سکتے ہیں. ڈیلیمیٹر کا کیا مطلب ہے کہ جی واٹ ہیپنز اگر 99 کیریکٹرز نہیں ہم نے انٹر کرنے, ہم نے 10 کرنے ہیں, تو اس کو پتا تو ہونا چاہیے کہ جی 10 کے بعد پڑھ لو. تو نارملی ڈیلیمیٹر از دا نیو لائن کیریکٹر. سو اگر ہم کوئی چیز ٹائپ کریں اور پھر انٹر دبا دیں تو وہ کہے گا کہ جی 100 کیریکٹر پورے نہیں ہوئے پر نیو لائن آ گئی ہے, سو دیٹس اے ڈیلیمیٹر, ڈیٹا پڑھ کے بفر کے اندر ڈال دو. سو دیر از اے گیٹ لائن فنکشن. اس کے بعد کچھ انٹرسٹنگ سے فنکشن ہیں. cin کے ساتھ ہم گیٹ کرتے ہیں تو ایک کیریکٹر پڑھتے ہیں. کیا وہ کیریکٹر, اب وہی آپ پائپ کا تصور کر لیں کہ جی ایک پائپ ہے, اس کے اندر آپ چھوٹے چھوٹے کر کے ایک ایک بائٹ ڈال رہے ہیں اور دوسری طرف سے بائٹ نکل رہی ہے. کیا کوئی طریقہ ہے کہ جناب جو بائٹ نکلی ہے اس کو واپس پائپ میں ڈال دیا جائے فرام دا رانگ سائڈ؟ اس کے لیے دیر از این ان گیٹ. سو یو کین ڈو اے cin.unget, لیکن یہ یاد رہے صرف ایک کیریکٹر, ٹھیک ہے نا, اس سے زیادہ نہیں. سو آخری جو نکالا ہے وہ آپ واپس ڈال سکتے ہیں. یو کین ڈو سم تھنگ لائک cin.peek. پیک ایز دا ورڈ امپلائز کہ جی وہ چھپ کے نہ کہیں پہ دیکھنا. سو یہ جو ہے دس از لائک a trick that you performing. ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ابھی گیٹ نہیں کرنا چاہتے کیریکٹر کو, ہم چاہتے ہیں کہ جی یہ پتا چل جائے کہ اگلا کیریکٹر آ کون سا رہا ہے. So you can do cin.peek and it will return the next character that would be read if you issued a cin.get. So interesting stuff. You have getLine, you have cin.peek, you have unget, and you have a peek operation. یہ سارے implemented ہیں as member functions of this input class. اسی طریقے سے there's a put line for the cout object کہ آپ
پوری ایک بفر کو آؤٹ کر دیں, لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے بیکاز سی آؤٹ آلریڈی نوز ہاؤ ٹو ہینڈل کیریکٹر اسٹرنگس, سو وی کین جسٹ سمپلی ڈو دیٹ. بٹ سی آؤٹ ڈاٹ رائٹ از یوزفل, وہ ایک را انفارمیٹڈ آؤٹ پٹ کر سکتا ہے. سی آؤٹ ڈاٹ پٹ جو ہے اٹس لائک فارمیٹڈ آؤٹ پٹ, وہ کیریکٹر بائی کیریکٹر آؤٹ پٹ کرے گا. اور سی آؤٹ کے ساتھ اسٹریم انسرشن آپریٹر وچ از دا ڈبل لیس دین سائن اگر استعمال کریں تو بہت ساری فارمیٹنگ کنورژنس کی جا سکتی ہیں. واٹ کین وی ڈو سم تھنگ لائک کہ ہم نے ایک کمپلیکس کلاس بنائی ہے تو کمپلیکس آبجیکٹ کو ان پٹ یا آؤٹ پٹ کیا جا سکے. آنسر از یس. آل وی نیڈ ٹو ڈو is write an overloaded function of the stream insertion or extraction operators. Now it's a matter of style کہ جی complex number آپ کو یاد ہوگا, دو حصے ہیں, ایک ریئل پارٹ ہے, ایک امیجنری پارٹ ہے. ہم چاہیں تو دو نمبر جو ہیں ان کو اسپیس دے کے لکھ دیں اور وہ اس کو پڑھ لینا چاہیے, چاہیں تو دو نمبرز کو کوما دے کے سیپریٹ کر لیں. ڈپینڈنگ آن واٹ وی وانٹ دیٹ از دا وے وی وڈ رائٹ دا overloaded operator. But you have to understand something else. میں نے جب پہلے کمپلیکس نمبر کی بات کی کہ جی مے بی یو وانٹ ٹو نمبرز سیپریٹڈ بائی اے اسپیس, دیٹ مینس یہ جو اسپیس ہم چھوڑتے ہیں دس از سگنیفیکنٹ. ہاؤ از اٹ سگنیفیکنٹ؟ ویل ٹرائی اے ویری سمپل ٹیسٹ. آپ کہیں کہ جی 4 نیم 60, نیم از این ارے آف 60 کیریکٹرز. پھر آپ کہیں سی ان گریٹر دین نیم, اور جب آپ انٹر کرنے لگیں کی بورڈ پہ تو اپنا نام ڈال دیجیے گا. میں ڈالوں, میں کہوں گا نوید ملک, 2 لفظ ہیں, درمیان میں اسپیس ہے. اگر میں اب نیم کی ویلیو آؤٹ پٹ کراؤں یوزنگ سی آؤٹ تو مجھے پتا چلے گا کہ جی پہلا ورڈ جو تھا وہ نیم ارے کے اندر اسٹور ہوا ہے, دوسرا اسٹور نہیں ہوا. واٹ ہیپنز از کہ یہ جو ہماری اسٹریمز ہیں دے آر سینسٹیو ٹو وائٹ اسپیس کیریکٹرز وچ آر ٹریٹڈ ایز ڈیلیمیٹرز. اب دیکھیں 2 نمبرز ہیں, اگر ان کو ہم پڑھنا چاہتے ہیں تو دیر از آلموسٹ نو ادر وے. یا تو آپ کہیں ایک نمبر انٹر, دوسرا نمبر انٹر. اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی 2 نمبرز پڑھے جائیں لیکن ایک ہی لائن پہ, تو درمیان میں ہم اسپیس چھوڑیں گے. ویل دیز اسٹریمز آر انٹیلیجنٹ انف کہ یہ اسپیس کو اسپیشلی ٹریٹ کرتی ہیں, دے ٹریٹ دیم ایز ڈیلیمیٹرز. سو نام کے ایگزامپل کے اندر ایک حصہ پڑھا گیا, دوسرا حصہ کہاں ہے؟ اٹس ناٹ گون یٹ, یہ ابھی اسٹریم کے بفر میں ہی پڑا ہوا ہے. So if you actually said 4 name 1 30 comma name 2 30, so now 2 character arrays بنا دیتے ہیں. Now you can enter a 2-part name on the same line. I would write something like Naveed space Malik, enter, اور وہ نوید جو ہے وہ چلا جائے گا name 1 array کے اندر اگر وہ سی ان کے ساتھ میں نے استعمال کی ہے. اور سی ان ایک اور ایشو کروں گا with name 2 تو لاسٹ نیم جو ہے وہ name 2 کے اندر چلا جائے گا. So things don't disappear, they stay in the buffer till you actually extract them. Okay? So you have to be careful with that. اور یہ آپ نے شاید گیٹ کے ساتھ آلریڈی ایکسپیریمنٹ کر لیے, وہ پریس اینی کی ٹو کنٹینیو والا پرابلم جو تھا کہ جناب 2 کیریکٹرز آ جاتے ہیں. ہم نارملی کچھ ایسا پروگرام میں لکھنا چاہتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا ہے پریس اینی کی ٹو کنٹینیو. اب آپ کی بورڈ کے اوپر کوئی بھی کی دبا دیتے ہیں. بائی دا وے کوئی ایسی کی نہیں ہے جس کے اوپر اینی لکھا ہوا ہے. When you see a message which says press any key, it doesn't mean that there is an any key on the keyboard. Anyway, آپ کی دباتے ہیں تو پھر آپ انٹر دباتے ہیں تو نارملی یہ پروگرام کام کرتا ہے. ایٹ لیسٹ ڈیو C++ کے ساتھ تو یہی تھا. لیکن بفر میں اگر دیکھیں کیا ہوا ہے, جو کی دبائی ہے وہ کیریکٹر بھی بفر میں گیا ہے, اور جو انٹر کی دبائی ہے یہ بھی کیریکٹر بفر میں گیا. تو بفر میں ایکچولی 2 کیریکٹرز ہیں, اور cin.get جو ہے وہ پہلا والا پکڑ لے گا, دوسرا ابھی بفر میں پڑا رہے gا. And we had to write another cin.get to get the new line character out of the queue. Anyway, interesting stuff, but let's just recap. What we have spoken about today is input-output streams. Input-output streams are classes جن کے ہم objects استعمال کرتے ہیں. Objects تھے cin, cout, cerror, clog and so on. ہم اپنے objects بھی create کر سکتے ہیں, وہ ہم files کے سلسلے میں already کر چکے ہوئے ہیں. کیونکہ یہ ان کلاسز کے ممبرز ہیں, ان کے ساتھ کچھ میتھڈز ایسوسیٹڈ ہیں. بک کے اندر بھی آپ کو پورا ٹیبل مل جائے گا. کچھ ان کے ساتھ آپریٹرز ایسوسیٹڈ ہیں. ہمیں آپریٹر اوور لوڈنگ کرنا آتی ہے, سو ہم نے اوور لوڈیڈ آپریٹرز بھی ہم لکھ سکتے ہیں اس وقت ان اسٹریمز کے لیے. اور اسٹریم کا بیسک کانسیپٹ وہ یاد رکھیے کہ اٹ از اے سیکوینس آف بائٹس.
اگلی دفعہ ہم جس چیز کی بات کریں گے وہ ہے مینیپولیشن وچ مینس فارمیٹنگ اور آف ان پٹ اینڈ آؤٹ پٹ. سو ٹل دین خدا حافظ.